الحمد لله الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره آمنت بالله صدق الله العظيم. کفر نے رات کا ماحول بنا رکھا ہے، کفر نے رات کا ماحول بنا رکھا ہے اور ہم نے سینے میں دیا تیرا چلا رکھا ہے. یا رسول اللہ آپ آئیں گے، ابھی آئیں گے، آتے ہوں گے. یا رسول اللہ آپ آئیں گے، ابھی آئیں گے، آتے ہوں گے. بس یہی سوچ کر محفل کو سجا رکھا ہے، بس یہی سوچ کر محفل کو سجا رکھا ہے. اور کرم جس پر تمہارا احمد مختار ہوتا ہے، کرم جس پر تمہارا احمد مختار ہوتا ہے، قسم اللہ کی وہ خلد کا حقدار ہوتا ہے، قسم اللہ کی وہ خلد کا حقدار ہوتا ہے. اور بہت طوفان آتے ہیں مگر پھر بھی یہ دیکھا ہے، بہت طوفان آتے ہیں مگر پھر بھی یہ دیکھا ہے، پکارو غوث اعظم کو تو بیڑا پار ہوتا ہے، پکارو غوث اعظم کو تو بیڑا پار ہوتا ہے. اور وہابیت کی چالوں میں نہ آئے گا رضا والا، وہابیت کی چالوں میں نہ آئے گا رضا والا، کیونکہ رضا کو ماننے والا بڑا ہوشیار ہوتا ہے، رضا کو ماننے والا بڑا ہوشیار ہوتا ہے. درود پاک پڑھیں. اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا مولانا محمد و بارک وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ، صلاۃ و سلام علیک یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. میں نے خطبہ مسنونہ کے بعد جس آیت کریمہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا، اس میں اللہ رب العزت ارشاد فرما رہا ہے فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. پہلے ہمیں اس کا پتہ ہونا چاہیے کہ آخر ذرہ کہتے کس چیز کو ہوں، ذرہ آخر کس چیز کا نام ہے. برادران ملت اسلامیہ، ذرہ اس چیز کو کہتے ہیں، ذرہ اس چیز کا نام ہے کہ اگر تولا جائے تو پیمائش میں نہیں جائے، وزن نہیں کیا جائے اس چیز کا، اور اگر اس کو ہم ہاتھوں میں لیں تو محسوس تک بھی نہ ہو، اس چیز کو ذرہ کہا جاتا ہے. اور اللہ رب العزت ارشاد فرما رہا ہے فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ. تم اگر بھلائی کرو گے تو تمہیں بھلائی کا بدلہ بھلائی عطا کیا جائے گا، اور اگر برائی کرو گے تو اس کا بدلہ بھی عطا کیا جائے گا. اب یہ تو ہمیں سوچنا ہے کہ ہم بھلائی کریں یا برائی کریں. اگر ہم بھلائی کرتے ہیں تو انشاءاللہ عز و جل اللہ رب العزت ہمیں جنت نصیب فرمائے گا، اور اگر ہم برائی کرتے ہیں، برائی کرنے والوں میں سے ہو جاتے ہیں، تو حضرات اللہ رب العزت ہمیں جہنم عطا کرے گا. یہ ہمیں خود سوچنا ہے کہ اب ہم اچھائیاں ہی اچھائیاں کریں یا پھر برائیوں پر آمادہ اور تیار ہو جائیں. برادران ملت اسلامیہ، اللہ رب العزت کا فرمان ہے کہ تم اگر برائی کرو گے تو اس کا بدلہ بھی دیا جائے گا، اور اگر بھلائی کرو گے تو تمہیں اس کا بھی بدلہ عطا کیا جائے گا. حضرت امام غزالی علیہ رحمت و رضوان کے تعلق سے ارشاد فرمایا جاتا ہے آپ کے بچپن کا زمانہ ہے، آپ مدرسے میں داخل ہو جاتے ہیں، استاد محترم ارشاد فرماتے ہیں بیٹا آپ کا نام کیا ہے؟ آپ جواب نہیں دیتے ہیں. حضرت امام غزالی سے آپ کے استاد محترم نے کئی مرتبہ ارشاد فرمایا بیٹا آپ کا نام کیا ہے، مگر آپ ہیں کہ آپ جواب عنایت نہیں کرتے ہیں.
استاد محترم خاموشی کے ساتھ اپنی مسند پر بیٹھے ہوئے ہیں. تھوڑی دیر کے بعد عرض کرتے ہیں حضور استاد محترم مجھے وضو بنانا ہے. ارشاد فرماتے ہیں استاد محترم جائیں اور وضو بنا کر کے آئیں. حضرت امام غزالی علیہ رحمہ وضو بنا کر کے آ جاتے ہیں اور عرض کرتے ہیں استاد محترم گستاخی معاف ہو، آپ نے سوال کیا تھا کہ آپ کا نام کیا ہے، وہ میں نے جواب نہیں دیا تھا. معافی چاہتے ہیں استاد محترم کی بارگاہ میں اور عرض کرتے ہیں حضور میرے والدین نے میرا نام محمد رکھا ہے، اور اس وقت کہ جس وقت آپ نے مجھ سے معلوم کیا تھا میرا نام، میرا وضو نہیں تھا اور مجھے یہ گوارا نہیں تھا کہ میں آقا علیہ السلام کے نام پر جو میرے والدین نے نام رکھا، یعنی میرا نام جو محمد رکھا ہے، مجھے یہ گوارا نہیں استاد محترم کہ میں اپنی بغیر وضو کی زبان سے آقا علیہ السلام کا نام لے لوں. اللہ اکبر. یہ ہیں حضرت امام غزالی. ابھی بچپن کا زمانہ ہے آپ کا اور نیکی کرنا شروع کر رہے ہیں. بڑی نیکی ہے اس کو بھی کر رہے ہیں، چھوٹی نیکی آپ کی کوئی پکڑ نہیں ہوتی بغیر وضو. اگر آپ اپنا نام بتا دیتے استاد محترم کو، پکڑ نہیں ہوتی، شریعت میں اس کی پکڑ نہیں ہے برادران ملت اسلام، مگر آپ کی پارسائی اور یہ آپ کی بزرگی برادران ملت اسلام یہیں تک محدود نہیں بلکہ آپ کے ہی تعلق سے اور ارشاد فرمایا جاتا ہے. حضرت امام غزالی علیہ رحمۃ والرضوان اپنی زندگی میں کتابیں تصنیف فرمایا کرتے تھے. ایک دن آیا کہ امام غزالی علیہ رحمہ کتاب کو لکھ رہے ہیں، اچانک ایک چوٹی آپ کے کتاب پر آ جاتی ہے. جیسے ہی وہ چوٹی آپ کی کتاب پر آتی ہے آپ لکھنا بند کر دیتے ہیں. اس سے پہلے آپ کے ذہن میں دو باتیں آئی تھی. جس وقت آپ نے کتاب کو لکھنا بند کیا تھا آپ کے ذہن میں پہلی بات یہ آئی تھی کہ ایسا کیا جائے اس چونٹی کو، یہ لکھاوٹ میں رکاوٹ بن رہی ہے، اس کو اپنی پھونک سے اڑا دیا جائے یا پھر انگلی سے اس کو مسل دیا جائے. مگر برادران ملت اسلامیہ دوسری جانب جو دوسرا سوال آپ کے ذہن میں آیا تھا وہ یہ تھا کہ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ، اگر تم ذرے کے برابر بھی اگر بھلائی کرو گے اللہ رب العزت تمہیں اس کا بھی بدلہ عطا کیا جائے گا. حضرت امام غزالی علیہ رحمہ نے وہ جو پہلا سوال تھا اس کو ادا نہ کرنے کے بعد دوسرا سوال جو آپ کے ذہن میں آیا، اللہ رب العزت کہ تم اگر بھلائی کرو گے تو تمہیں اس کا بدلہ عطا کیا جائے گا. حضرت امام غزالی علیہ رحمہ نے اس دوسرے سوال پر جو آپ کے ذہن میں آیا تھا اس پر عمل کر لیا، اور فرمایا چاہتا ہے حضرت امام غزالی نے کتاب کو لکھنا بند کر دیا. اسی طریقے سے چھوٹی آتی رہی جاتی رہی، آخر کار آپ نے کتاب لکھنا بند کی اور اس کو ویسے ہی رہنے دیا، اس کو نہیں مارا. یہ چھوٹی سی نیکی آپ نے کی تھی، آپ کا انتقال ہو جاتا ہے. آپ کے مرید نے، آپ کے چاہنے والے نے خواب میں دیکھا اے امام غزالی، اے پیرو مرشد، اللہ رب العزت نے بعد مرنے کے آپ کے ساتھ کیا سلوک کیا، کیا معاملہ پیش کیا. تب حضرت امام غزالی علیہ رحمہ ارشاد فرماتے ہیں اے میرے چاہنے والے، اے سائل، اے میرے مرید، تم پوچھتے ہو کہ اللہ رب العزت نے میرے ساتھ کیا معاملہ پیش کیا، تو سنو اللہ رب العزت نے میرے ساتھ بہت اچھا معاملہ پیش کیا. اللہ رب العزت نے مجھے جنت عطا فرما دی، مگر جس کے بدلے میں اللہ رب العزت نے مجھے جنت عطا کی ہے وہ کوئی بڑی نیکی نہیں تھی جو میں نے ذکر و اذکار کیے تھے، جو میں نے اللہ رب العزت کی عبادت اور ریاضت کی تھی. دوسرے نیک کام کیے تھے، والدین کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آیا کرتا تھا، دوست و احباب کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آیا کرتا تھا. ان تمام نیک کاموں کے بدلے میں اللہ رب العزت نے میرے درجات کو بلند کیا. اے سائل، تم پوچھتے ہو کہ اللہ رب العزت نے مجھے کس بات پر اور میری کون سی نیکی پر جنت کا پروانہ سنایا ہے، تو وہ کوئی بڑی نیکی نہیں بلکہ چھوٹی سی نیکی ہے. وہ نیکی یہ ہے کہ ایک مرتبہ
میں کتاب لکھ رہا تھا، اچانک میری کتاب پر ایک چھوٹی آ جاتی ہے اور چھوٹی آتی ہے، میرے ذہن میں آیا کہ اس کو مسل دیا جائے، اس کو پھونک سے اڑا دیا جائے، اس کو مار دیا جائے، مگر اسی وقت میرے ذہن میں ایک اور سوال آ گیا، اے امام غزالی، اللہ رب العزت کا فرمان ہے فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ، اگر تم ذرے کے برابر بھلائی کرو گے تو تمہیں اس کا بدلہ عطا کیا جائے گا، اور اگر تم ذرے کے برابر برائی کرتے ہو اس کا بھی بدلہ عطا کیا جائے گا۔ برادران ملت اسلامیہ، حضرت امام غزالی اپنے اس چاہنے والے سے ارشاد فرماتے ہیں کہ میں نے اللہ رب العزت کے فرمان کے مطابق اس چونٹی کو چھوڑ دیا، اور اللہ رب العزت کو یہ میری ادا اتنی پسند آئی کہ اللہ رب العزت نے مجھے چھوٹی سی نیکی کے بدلے میں جنت عطا فرما دی۔ سبحان اللہ۔ برادران ملت اسلامی، اللہ رب العزت کی رحمت جو ہے بہانہ تلاش کیا کرتی ہے۔ ہمیں کوئی بھی کام، کوئی بھی نیکی ہماری نگاہوں کے سامنے چاہے چھوٹی ہو، ہمیں چھوٹی محسوس ہو رہی ہو، اسے چھوٹا جان کر کے ہمیں چھوڑنا نہیں چاہیے۔ آپ اندازہ لگائیں، اللہ رب العزت نے امام غزالی علیہ الرحمہ کی جو دوسری آپ نے عبادت اور ریاضت کی تھی، اس کے بدلے میں جو ہے اللہ رب العزت نے آپ کے درجات کو بلند کیا، مگر اس چھوٹی نیکی کی وجہ سے جانتے ہیں کتنا بڑا مقام عطا فرما دیا۔ ہمیں بھی چاہیے کہ ہم چھوٹی سے چھوٹی نیکی ترک نہ کریں بلکہ اس کو کر لیا کریں۔ دوسرا فرمان ہے اللہ رب العزت کا وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، اگر تم ذرے کے برابر برائی کرو گے تو تمہیں اس کا بدلہ بھی عطا کیا جائے گا۔ ایک شخص تھا کہ اپنی زندگی میں اس نے بہت نیک اعمال کیے تھے، بعد مرنے کے کسی نے اس کو دیکھ لیا اور سوال کر لیا کہ اللہ رب العزت نے آپ کے ساتھ کیا معاملہ پیش کیا۔ فرمایا چاہتا ہے کہ اس شخص نے جواب دیا تھا کہ تم پوچھتے ہو کہ اللہ رب العزت نے مجھے کیا مقام عطا کیا، میرے ساتھ کیا معاملہ پیش کیا۔ ارشاد فرمایا چاہتا ہے کہ اس شخص سے جب سوال کیا گیا کہ آپ کے ساتھ اللہ رب العزت نے کیا معاملہ پیش کیا، اس نے کہا تھا کہ میں نے بہت نیکیاں زندگی میں رہنے کے بعد کی تھی، مگر وہ نیکیاں میرے کام نہیں آئی۔ ایک مرتبہ سردی کا موسم تھا، میری زندگی میں کئی مرتبہ سردیوں کا موسم آیا، مگر ایک مرتبہ ایسا آیا کہ سردی زیادہ ہو رہی تھی، کئی دنوں سے سورج نہیں نکلا تھا کہ جس کی دھوپ میں جا کر میں بیٹھ جاتا، مگر برادران ملت اسلامیہ اس نے ارشاد فرمایا کہ اچانک ایک ایسا دن آیا کہ اچانک جو ہے سورج نکل آتا ہے اور خوب اپنی دھوپ پھیلانا شروع کر دیتا ہے۔ میں گھر سے باہر نکلا اور اپنی چارپائی ڈالنی ہی تھی، تھوڑی ہی دیر میں نے ابھی دھوپ میں ہی بیٹھا تھا، اچانک بارش پڑنا شروع ہو جاتی ہے۔ ارشاد فرمایا جاتا ہے کہ اس شخص کی زبان سے اس وقت نکلا تھا اف، بے موسم بارش۔ برادران ملت اسلامیہ، اس کی زبان سے صرف اف نکلا تھا۔ فرمایا جاتا ہے کہ اس سے جب سوال کرنے والے نے سوال کیا تو اس نے کہا کہ مجھے صرف اس چھوٹی سی برائی کی وجہ سے اللہ رب العزت نے پکڑ فرما لی اور مجھ سے سوال کر لیا کہ تم نے کہا تھا کہ بے موسم بارش، اب آپ چاہے موسم ہو یا موسم نہ ہو بارش برسا کر کے دیکھو۔ برادران ملت اسلامیہ، فرمایا چاہتا ہے اس شخص کو اللہ رب العزت نے جہنم میں داخل فرما دیا۔ اللہ اکبر۔ میں آپ سے التماس کر رہا ہوں، گزارش کر رہا ہوں کہ آپ حضرات کسی بھی صورت میں اگر آپ کی نگاہوں کے سامنے چھوٹی سی برائی ہے تو آپ اس کو نہ کر گزریں، اس کو برائی جان کر کے چھوڑ دیں، ترک کر دیں، اس کے قریب تک نہ جائیں۔ انجام آپ نے سماعت کر لیا۔ اس شخص کے ساتھ اللہ رب العزت نے کیا معاملہ پیش کیا، اور امام غزالی علیہ رحمۃ اللہ رضوان کے ساتھ اللہ رب العزت نے کیا معاملہ پیش کیا۔ برادران ملت اسلامی، کہنے کو تو بہت کچھ ہے، اگر عمل کر لیا جائے تو ان چھوٹی چھوٹی باتوں پر اور تھوڑے سے ہی وقت میں ہم اگر ان تھوڑی سی باتوں پر
ہی عمل کرنا شروع کر دیں گے انشاءاللہ عز و جل ایک ایسا دن آئے گا کہ ہماری دنیا بھی سنور جائے گی اور آخرت بھی سنور جائے گی۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ دوران گفتگو اگر لا علمی کی وجہ سے کچھ ایسے الفاظ میری زبان سے ادا ہو چکے ہوں کہ شریعت جس میں پکڑ فرماتی ہے تو توبہ کرتے ہیں، استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔